سے ہمیں پتہ چلا کہ جادو برحق ہے. اور ایک قصہ بھی ہے, اوتھینٹک نریشن ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہی یوز ٹو فرگیٹ تھنگس, ان کو نہ بھول جاتی تھی چیزیں. اور ایک جوش تھی, اس نے جادو کیا تھا. ایک ڈول نما میں نا اس نے 11 نوٹس 11 گرے باندھے تھے اور اس نے نا دفن کر دیا تھا اس ڈول کو. اب کوئکلی اگر آپ دیکھ لیں ان دو صورتوں کی طرف, how many آیات are there in these two surahs? 11 آیات ہیں, اور اس عورت نے بھی 11 گرے باندھی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا, یعنی وہی نازل ہوئی, تو جیسے جیسے وہ آیت پڑھی جاتی تو وہ نوٹ جو ہے نا, وہ جادو جو ہے نا وہ ان لاک ہوتا رہا, رائٹ. تو اس طرح جادو جو ہے ختم ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو برحق ہے, اور ہمارے دین نے ہمیں ٹوٹکا بھی بتا دیا. اصل میں ٹوٹکا یہ ہے کرنے والا, یہ ہیں ٹوٹکے کرنے والے, جسٹ ٹو ہینگ اراؤنڈ سم تھنگ, کہ کوئی چیز ہینگ کر لی, کوئی لٹکا لی کہ جی یہ چیز مجھے بچا لے گی. دس از ناٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف دین, یہ دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اس حاسد کے شر سے بندہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جب وہ حسد کرے, رائٹ. Now quickly before you wind up, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت میں بندہ کچھ پرٹیکولر چیزیں ہیں یا پرٹیکولر شرور ہے, شر ہے, جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کر رہا ہوتا ہے. Let us try to recall inshallah one by one. The first ayah was قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, آپ نے رب فلق کی پناہ مانگی. کس سے مانگی؟ من شر ما خلق, which is very powerful. ہر اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کریٹ کیا ہے, right? This is one of the shar. What is the second one? وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, آپ اس اندھیرے سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو بہت انٹینس ہوتا ہے, انٹینس ڈارکنیس. What is the third one? آپ جادو ٹونے سے بھی جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہو. نمبر 4, آپ حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہو. اینڈ الحمدللہ بائی اسٹڈنگ دیز آیات, جو صورت ہم نے پڑھی ہے, ہمیں یہ پتہ چلا جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے, انشاءاللہ سورہ ناس اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے, اللہ کو کوئی اوور کم نہیں کر سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, کیا آیت ہے؟ لا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. اور یہ بھی ذرا بتائیے گا, لا يُطْعَمُ ولا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اللہ تعالیٰ سب کو خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی رزق نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الصمد ہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't need anyone or anything. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے. اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کی. تو جب بندہ سورہ فلق ریسائٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے, which is the plus point, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں, اور یہ بندہ اپنے رب سے اپنا ریلیشن اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. So next time when you recite Surah Al-Falaq, read it with conviction, یعنی اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھے پروٹیکٹ کرے گا. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for all of us. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu feekum wa jazakumullahu khayra.